صاحب شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے تو تمام اہل محفل کو، تمام میرے بھائیوں کو سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور ہمارے ڈاکٹر طارق صاحب کو بھی بہت مبارک کہ انہوں نے یہ محفل اسی مناسبت سے آج کی تاریخ میں رکھی. اصل میں یہ اگلے ہفتے ہونی تھی، آنے والے ہفتے میں ہونی تھی، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر میں نے عرض کیا کہ اس ہفتے رکھ لیں. تو اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ اولیاء کرام نے جو تعلیمات دی ہیں ہمیں اس کو یاد کرنا اور ان کی طرف ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے. تو وہ چاہے کسی بھی دن رات میں ہو جائے، کوئی تاریخ پکی کرنا ضروری نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت جو ہے تاریخ پکی اس لیے کرتے ہیں تاکہ تاریخ یاد رہے، کیونکہ تاریخ اگر پکی نہ ہو تو آدمی وہ کام نہیں کرے گا. لہذا تاریخ پکی کرنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. تاریخ پکی کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں، اس تاریخ پر عمل کریں. تو ہمارا یہ درس بہار شریعت کا 18واں سیشن، 18ویں نشست ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بولا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے، بلکہ جو سیکھیں گے کیونکہ عقائد کے معاملات ہیں تو ان عقائد پر مضبوطی سے ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پچھلے جو عقائد ہم نے سیکھے تھے وہ قیامت کے بارے میں تھے، میعاد اور حشر کے دن کے بارے میں تھے کہ میعاد اور حشر کا دن کیسا ہوگا. اس میں ہم نے 5 عقیدے پورے کر لیے تھے. جو چوتھا عقیدہ تھا وہ شفاعت کے بیان میں تھا کہ شفاعت کے بیان میں آیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب عطا کر دیا جا چکا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی جب قیامت آئے گی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ کس کو شفاعت کا منصب دینا ہے. اور میں اس لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے بد عقیدہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھ چکے کہ اللہ جس کو چاہے گا وہ قیامت کے دن اس کو شفاعت کا منصب عطا فرما دے گا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی شفاعت عطا ہوگی، لیکن یہ بات بھی حق ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ شفاعت کا منصب کس کو ملنے والا ہے، اور وہ ہمارے آقا سرکار دو جہاں نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جا چکا ہے. سبحان اللہ. آپ کے ہی شفاعت کے دروازہ کھلنے کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اذن ہوگا کہ آپ اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کیجئے. اس کے بعد شہداء کو، صالحین کو، صحابہ کو، جس کسی نے نیک عمل کیا ہوگا، جس کو جو منصب عطا ہوگا سرکار کے صدقے میں عطا ہوا ہوگا، اس شفاعت کبریٰ کے دروازہ کھولنے کے بعد ان کو اجازت ہوگی کہ اب اپنے ماننے والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرو. تو اس وقت یہ ہوگا کہ شہداء، یہ پچھلی بار تھوڑا سا میں نے جلدی میں جو ہے بات کو تھوڑا کم کر دیا تھا اور کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا. تو یہاں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب شفاعت کا دروازہ کھول چکے ہوں گے تو اس کے بعد جب لوگوں کو اذن ہوگا تو کن طرح کے لوگوں کو اذن ہوگا کہ شفاعت کیجیے. اس میں شہداء ہوں گے جو شہید ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سنن ابی داؤد جو کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں یہ دلیل پیش کی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شہید اپنے گھر والوں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. ابھی شفاعت اس کی ہوتی ہے جس پر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا. اب جو پہلے سے جنتی ہو گیا اس کی تو شفاعت نہیں ہوتی نا، بھائی اس کا تو بیڑا پار ہو چکا ہے. اس کی شفاعت ہوگی جس کے پاس، جس کا میزان میں تول مول جو ہے اس کا خراب آیا اور اس پر سزا واجب ہو گئی، اب اس کو جہنم میں جانا ہے. تو شفاعت اسی کی ہوتی ہے جس کو معاذ اللہ جہنم کا فیصلہ
سنا دیا گیا ہو تو ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا شہید جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے، ایمان تو ہے لیکن اعمال کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا ہے، ایسے 70 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا۔ اور اس کے آگے آتا ہے کہ حفاظ کرام جو ہے شفاعت کریں گے۔ تو حفاظ کرام کے بارے میں آیا کہ معاف کیجیے گا، اس کے بعد علماء کے بارے میں آیا کہ علماء کے بارے میں آیا کہ ہر عالم کو کہا جائے گا کہ تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے، جس کسی نے بھی تم سے تعلیم حاصل کی ہے، جو کوئی بھی کبھی کسی وقت تمہارا شاگرد تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کے آگے حفاظ کے بارے میں آیا، سیدنا علی بن طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے قرآن کو حفظ کیا، پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اور مطلب حفظ کر کے بعد اس پہ عمل کرتا رہا، تو وہ بلا حساب جنت میں جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، جن پر جہنم معاذ اللہ واجب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ حاجی کے لیے یہ کھلے گا دروازہ، مطلب بعد میں نہیں، مطلب یہاں فہرست میں بعد میں ہے کہ حجاج کو بھی یہ موقع ملے گا۔ حجاج کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو حج مبرور عطا ہوا، جس کو حج مبرور عطا ہوا، یہاں پر وہ حدیث موجود نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دوسری جگہ تھا کہ جس کو حج مبرور عطا ہوا وہ اپنے گھر والوں میں سے اور اپنے جاننے والوں میں سے 400 آدمی کو جنت میں، 400 آدمیوں کو وہ جنت میں لے جائے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، حتیٰ کہ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ نابالغ بچے جو بلوغ کی عمر پر پہنچنے سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلکہ جھگڑ لیں گے کہ یا رب میرا کیا قصور تھا کہ تو نے مجھے اتنی لمبی عمر نہیں دیا، اور کچا بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسا لڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا اے جھگڑنے والے کچے بچے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو جنت میں لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھرا تھا، فلاں وقت میں پانی بھرا تھا، تو جب پانی بھرا تھا تو وہ کہیں گے اس کے عوض ہماری شفاعت کر دو۔ تو اس دن جو ہے جب علماء کے پاس اس طرح کے لوگ آئیں گے تو وہ پھر ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ پھر آگے آتا ہے کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجا کے لیے ڈھیلا دیا تھا، ڈھیلا۔ اب اندازہ فرمائیے کہ عالم کی اس دن کیا قدر ہوگی، عالم دین کی کیا قدر ہوگی کہ جس نے اس کے لیے وضو کا پانی تیار کیا ہوگا، وضو کا پانی دیا ہوگا کسی زمانے میں، کسی ایک وقت میں، یا اس کو استنجا کرنے کے لیے صرف ایک مٹی کا ڈھیلا جو جسے آپ اپنے استنجا کی جگہ کو صاف کرتے ہیں وہ ڈھیلا دیا ہوگا، وہ بھی آ کر کہے گا یاد کیجئے میں نے آپ کو ایک دن ڈھیلا دیا تھا استنجا کرنے کے لیے، تو اس ڈھیلا دینے والے کے لیے بھی عالم دین شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اندازہ فرمائے کہ جب عالم دین کا یہ منصب ہے، عالم دین باعمل کا یہ منصب ہے، تو اولیاء اکرام کا کیا منصب ہوگا، سبحان اللہ، اور ان سے اوپر جو صحابہ اکرام ہیں ان کا کیا منصب ہوگا، اور انبیاء علیہ السلام کا کیا منصب ہوگا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا رتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس پر غور کریں کہ جب ایک حافظ قرآن، شہید، عالم اور اس طرح کے بہت سارے دینی منصب کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ ان کو جو ہے جنت میں جانے سے پہلے راضی کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیں اگر آپ جنت میں جا رہے ہو اور آپ دیکھیں کہ آپ کی والدہ جہنم میں جا رہی، ماء اللہ، اور آپ دیکھیں کہ آپ جنت میں جا رہے ہو، آپ کے والد جو ہے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہے، تو آپ کو ایسی جنت میں جانے سے پہلے رنجش ہوگی نا، اس رنجش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹائے گا، سبحان اللہ، اس رنجش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
مٹائے گا کہ ایک عالم دین یا کوئی بھی منصب دینی والا انسان جو ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے راضی فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ تو ہوئی بات ان لوگوں کی کہ جن کو منصب دینی عطا ہوا، چاہے وہ شہید ہو یا عالم ہو یا حافظ قرآن یا حاجی ہو جو بھی ہو. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان کہ اللہ. اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک ہم جو ہے کیا کریں گے کہ ان قریب تم کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. سبحان اللہ. راضی سبحان کر کے اللہ. چھوڑیں گے. اللہ اللہ. تو سبحان اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت پر یقین رکھے. اس پہ یقین نہ رکھنے والا جو ہے بد عقیدہ ہے معاذ اللہ. عقیدہ نمبر 5 یہ ہم پڑھ چکے تھے، فوراً جلدی سے نکلتے ہیں اس پہ سے. عقیدہ نمبر 5 ہے حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے. اعمال کے حساب کا انکار کرنا معاذ اللہ کفر ہے. عقیدہ نمبر 6 حساب کا منکر کافر ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے. حساب کا منکر کافر ہے. کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیہ طور پر اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا. اللہ اکبر. عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا. اللہ اکبر. اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، مطلب اب فیصلہ آئے گا جہنم میں جانے کا. اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے. تو فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب ان عیوب کو بخش دیتے ہیں. اللہ. سبحان. یہ رب ذوالجلال کی کرم نوازی دیکھیے. سبحان اور اللہ. کسی سے سختی کے ساتھ ایک بات کی باز پرس ہوگی اللہ. جس سے یوں سوال ہوا وہ سمجھو ہلاک ہو گیا. اللہ. وہ سمجھو کہ اللہ. ہلاک ہو گیا. اور کسی سے فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہیں بنایا اللہ. اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا؟ ان کے علاوہ وہ اور نعمت یاد دلائے گا. عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا. پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ اللہ پوچھے گا اس سے جس کو یہ سب نعمتیں ملی ہوگی کہ کیا تیرا خیال تھا، یعنی تجھے یقین تھا کہ تجھے مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں، میں سمجھتا تھا معاذ اللہ کہ نہیں. فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی دنیا کی عیاشیوں میں جو لوگ گم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اچھے اچھے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں اور مال اور دولت ہے، نوکر چاکر ہے، تو یہ سب تو میرے حق ہے، یہ میرا استعمال کرنے کے لیے مجھے اس لیے ملا ہے کیونکہ میں اس چیز کا جو ہے حقدار ہوں. یا پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب میں اپنی محنت سے کماتا ہوں، یہ سب کچھ میں اپنی عقل سے کما لیتا ہوں، یہ میرے رب کی نعمتیں نہیں ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو اس وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اس نے تو اپنے رب کو معاذ اللہ انکار کر دیا. یا پھر ایسا وہ گم ہوتا ہے نعمتوں میں، ایسا وہ ملوث ہوتا ہے انہی چیزوں میں، نوٹے گننے میں اور سونے چاندی کو تولنے میں اور اپنی عیاشیوں میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اس کو کبھی گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا. جب زندگی ختم ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی تو پھر حساب دینا پڑے گا. تو ایسے شخص کو پوچھا جائے گا تو یہ گمان کرتا تھا کہ تجھے مجھ سے نہیں ملنا، مجھ سے نہیں ملنا؟ تو پھر وہ کہے گا ہاں رب میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اس سے کہا جائے گا جس طرح تو نے ہمیں بھلا دیا آج ہم تجھے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ایک طویل مدت کے لیے ڈال دیتے ہیں، تجھے پھر سے باہر نہیں نکالیں. بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمت یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، عرض کرے گا یعنی کافر عرض کرے گا کہ یا رب تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا. کون کہے گا؟ کافر. نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کرتے جائے گا. ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے. یعنی جب وہ یہ دعوے کرے گا کہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لایا تھا، تو اس پہ کہا جائے گا اچھا ٹھہر جا، تیرے ان اعمال کے اوپر گواہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ جی میں سوچے گا
مجھ پر کون گواہی دے گا. اس کو دل میں خیال ہے کہ مجھ پر کون گواہی دے گا. اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا, اس کے ہاتھ پیروں کو حکم ہوگا بول چلو, یعنی بولنا شروع کرو. اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں گوشت پوست ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا, یہ تو ایسا تھا. وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس پر گواہی قرآن پاک دیتا ہے. قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ اس دن ان کے ہونٹوں کو جو ہے سیل کر دیا جائے گا, بند کر دیا جائے گا, ان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی, اور مہر لگا دی جائے گی تو پھر اس کے ہاتھ پیر ران گوشت جو ہے بول پڑیں گے, گواہی دینا شروع کریں گے کہ دنیا میں یہ کافر کیا 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 کرتا تھا. معاذ اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت سے, سبحان اللہ, اس پہ غور سے سنیے گا, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت سے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خوشی سے جھوم جائیے, آگے جو عرض کرتا ہوں کہ 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے, داخل ہوں گے, اور ان کے طفیل ہر ایک کے ساتھ 70,000 انسان ایسے لیڈر ہوں گے کہ وہ سارے کے سارے جنت میں بلا حساب جانے والے ہوں گے. جب وہ جانے والے ہوں گے تو ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے. ہر آدمی ایک آدمی 70,000, ایک آدمی جو ہے 70,000 کا لیڈر بنے گا, اور ایسے 70,000 گروہ ہوں گے. تو میرے حساب سے یہ بنتے ہیں 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000. 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000. 4 ارب 90 کروڑ تو 70,000 انٹو 70,000 بنتے 4 ارب اور 90 کروڑ, اور ان کا ایک ایک لیڈر ہے وہ 70,000. اور 4 ارب 90 کروڑ 70,000 لوگ ان 70,000 کے عوض بلا حساب اور کتاب جنت میں جائیں گے. پھر آگے اور سنیے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتا ہے اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور کر دے گا. تو معلوم نہیں کہ ہر جماعت میں کتنے اور ہوں گے. پہلی جماعت جو ہوگی 70,000 کی, ان کے ساتھ 4 ارب 90 کروڑ اور جائیں گے, اور اس جماعت, یہ عظیم جماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 جماعتیں اور بھیجے گا جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو تیسری جو مزید 3 جماعتیں ہوں گی ان جماعتوں میں کتنے لوگ ہوں گے, یہ نہیں پتا. اس کا شمار وہی جانے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول جانے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے. تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے. اور اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. دفتر کہتے ہیں لائبریری کو, دفتر بک کو بھی کہتے ہیں, ہے نا, دفتر نکالو تو بک کو بھی دفتر کہتے ہیں, دفتر لائبریری کو بھی کہتے ہیں. تو ایسا بھی ایک شخص ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے, یعنی بھرے پڑے ہوں گے کتابیں اور دفاتر گناہوں سے. اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے, یعنی گناہوں کی بہت لمبی فہرست ہوگی, جہاں تک نگاہ پہنچے اتنے بڑے بڑے دفتر گناہوں کے بھرے ہوں گے. وہ سب کھولے جائیں گے. رب عز و جل فرمائے گا اس بندے سے, ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے. اندازہ فرمائیے, یہاں پر غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا. جب وہ تمام دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور ایک ایک دفتر پہاڑوں جتنا ہوگا, جہاں تک نگاہ پہنچے اتنے لمبے لمبے دفتر ہوں گے, مطلب سکرولز جس کو کہتے ہیں, کتابیں ہوں گی جو ان کے اندر گناہ ہی گناہ بھرے ہوں گے. سب کو کھولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا, اس گنہگار انسان سے, کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جتنے بھی گناہ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی پر
تجھے اعتراض تو نہیں ہے، مطلب تجھے انکار تو نہیں ہے، میرے فرشتے یعنی کرام کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، جو لکھا ہوا ہے اسے کوئی انکار تو نہیں ہے، میرے فرشتوں نے تجھ پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا۔ عرض کرے گا نہیں اے رب، جو کچھ ہے سچ ہے، عرض کرے گا نہیں اے رب۔ پھر فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ تو نے یہ سب کیوں کیا، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب، میرے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے۔ عرض کرے گا نہیں اے رب، تو فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ، رب فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا۔ رب فرمائے گا کہ ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ، ایک چھوٹا سا پرچہ جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا، وہ پرچہ نکالا جائے گا اور حکم ہوگا اس کو جا کر تولو، اس کو جا کر تولو۔ وہ عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے، یہ پرچہ ان گناہوں کے اتنے بڑے بڑے دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا، تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے، اور ایک پلے میں وہ سب دفتر رکھے جائیں گے، اور ایک میں وہ پرچہ ان دفتر سے بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک طرف 99 دفتر، بڑے بڑے دفتر، نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے اتنے بڑے بڑی کتابیں دفتر ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے، ایسے 99 وہ تمام کے تمام پلڑے کے ایک طرف رکھے جائیں گے، اور دوسری طرف ایک پرچہ رکھا جائے گا جس میں اس نے صدق کے دل سے پڑھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ جب دوسری طرف رکھا جائے گا تو یہ دوسری طرف رکھے جانے والا پرچہ جو ہے ان تمام بدعمالیوں کے عوض بھاری ہو جائے گا۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ اب اس میں ایک چیز مجھے یاد آئی، آپ بیٹھ جائیں، سلام دعا بعد میں ہوتی رہے گی، آپ بیٹھ جائیں۔ ایک چیز ہمیں یاد آئی کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت سلام دعا کر رہے ہیں تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جب کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہو یا نعت پاک پڑھ رہا ہو یا کوئی محفل چل رہی ہو تو اس میں آنے والے پر سلام کرنا واجب نہیں ہے، تو اور اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ چلو اس بہانے ہم نے یہ بات سیکھ لی، تو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جو ایک بات مجھے یاد آئی یہاں پہ اللہ کی رحمت کے بارے میں پڑھتے ہوئے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے کیے، اور مطلب یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، ایسا کوئی حصہ نہیں کیا جا سکتا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ایک رحمت کا جو حصہ بچا ہے، اس ایک حصے کا اس نے تمام مخلوق پر وہ رحمت کو بانٹ دیا۔ اس رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اس رحمت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے بکری اپنے بچوں کے لیے پیر پھیلاتی ہے تاکہ بکری کا بچہ اس کا دودھ پی سکے۔ یعنی اس کی رحمت کے 100ویں حصے کا اثر یہ ہے کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان اور اربوں مخلوقات میں ایک دوسرے سے محبت، اور اربوں مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اربوں خربوں انسان اپنی ماؤں سے، اربوں خربوں جانور اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک رحمت کا ایک حصے کا یہ اثر ہے، یہ اثر ہے، یہ اللہ کی رحمت کی
100ویں حصے کو جو اس نے تمام مخلوق پہ بانٹ دیا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ حتیٰ کہ بکری اپنے بچے کے لیے پیر پھیلاتی ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے، تو وہ بھی اسی رحمت کا حصے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ سمجھ میں آ رہی کہ کتنی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اربوں خربوں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کتنی مخلوق ہے۔ اس تمام مخلوق میں اس نے اپنی رحمت کا 100واں حصہ اگر بانٹا ہے، اس وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی چارہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم و کرم کرتے ہیں، سبحان حتیٰ کہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اولاد سے، ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ ان سب کو، تمام مخلوق کی محبت کو، تمام مخلوق کی آپس میں ایک دوسرے پر رحم دلی کو، آپس میں جو ہے وہ کرم نوازی کو، آپس میں محبت کو، دوستی کو، بھائی چارے کو جمع کر دیا جائے، تو یہ اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ سرکار تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم شرح فرماتے ہیں کہ ایک حصہ اس نے دنیا میں بھیج دیا، یعنی تمام مخلوق پہ بانٹ دیا، اور 99 حصوں کا ظہور وہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 99 جو ہے رحمتوں کا ظہور وہ قیامت کے دن فرمائے گا، اور اس وقت ایسے ایسے گنہگاروں کو، ایسے ایسے غلیظ گناہ کرنے والوں کو، خطا واروں کو معاف کرے گا، ایسے ایسے لوگوں کو معاف کرتا جائے گا کہ کافر کو امید ہو جائے گی کہ آج مجھے بھی معافی مل جائے گی۔ اللہ اتنی رحمت فرمائے گا وہ قیامت کے دن، اتنی رحمت فرمائے گا، کافر کو بھی امید ہو جائے گی کہ آج میری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ قرآن میں ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اللہ کا کلام، اللہ کا ارشاد حق ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن یہ رحمت کا ظہور کب ہوگا؟ کہ پہلے تو 25,000 سال گزر جائیں گے، اللہ اکبر۔ 25,000 سال گزر جائیں گے، پھر شفاعت کا منصب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا جو آپ کو عطا ہوا ہے، اس کے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اس کے بعد مومنین کے لیے، علماء انبیاء علیہ السلام کے لیے اور صحابہ کے لیے اور مومنین کے لیے شفاعت کے دروازے کھولتے جائیں گے، ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہے وہ شفاعت کے ذریعے معاف کرائے جائیں گے۔ اس کے بعد خرموں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد اس کی رحمت کا جب ظہور ہونا شروع ہوگا حضور کے اس سجدے کے بعد، سبحان اللہ۔ تو وہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کو اپنے کرم سے معاف فرماتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں پر جو ہے نظر کرم رحمت فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم رحمت جو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہم پر بھی دنیا اور قبر میں اور حشر میں رحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔ عقیدہ نمبر 7، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک میں اس کی بہت سارے دلائل موجود ہے کہ ہر انسان کو اپنا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نیکوں کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ جو نیک ہوگا سیدھے ہاتھ میں لے گا، رائٹ ہینڈ میں، اور جو بد ہوگا، بدکار ہوگا، اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں۔ اور کافر کے ساتھ کیا ہوگا کہ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ یعنی مومن جو ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور اگر مومن ہے لیکن بدکار ہے تو اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اگر کافر ہے تو اس کے سینے کے اندر سوراخ کیا جائے گا اور ہاتھ کو سینے کے اندر گھسیڑ دیا جائے گا، اور ہاتھ جب پیچھے نکل آئے گا تو پیچھے کتاب اس کو دی جائے گی۔ پسے پش نکال کر پیٹ کے پیچھے اس کو کتاب دیا جائے گا، نام اعمال دیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 8، حوض کوثر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے، یعنی یہ سچ ہے، حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، یعنی اگر تیز گھوڑا اس کے پاس دوڑایا جائے تو 1 مہینے تک اس کی مسافت، اس کا طول ختم نہ ہو۔ اور اس کے کناروں پر موتی کے کپے ہیں، وہ چاروں گوشے برابر، یعنی زاویہ قائمہ ہے، یعنی چوکور ہے، چوکور ہے کوثر۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔
اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، سبحان اللہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی سے زیادہ ہے۔ سبحان جو اللہ، پیالے ہیں پینے کے لیے، وہ ستارے جتنے ہیں، ہمیں آج سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ جس ستاروں کی جھرمٹ میں ہمارا یہ سیارہ ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ارب ستارے ہیں۔ یہ ایک جھرمٹ کی بات ہے۔ اللہ اللہ، ایسے ہزاروں کتنے اور کہکشاں ہیں، کروڑوں کہکشاں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر پتہ نہیں کتنے خرب ستارے بھرے ہوئے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کی تعداد سے زیادہ وہاں پر پیالے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے سنیے، ارشاد ہوتا ہے جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ایک بار اس کا پانی پی لیا، اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ پرنالا کہتے ہیں وہ پانی کے جو لانے کے جو ایک ٹیوب ہوتا ہے ایک طرح کا، وہاں سے وہ پرنالے کے ذریعے جنت میں سے پانی اس حوض کوثر میں آتا رہتا ہے۔ ایک پرنالا جو ہے چاندی کا ہے، ایک پرنالا سونے کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عقیدہ نمبر 9، میزان حق ہے۔ میزان مطلب وزن کرنے کی چیز، جس سے وزن کیا جاتا ہے، میزان حق ہے۔ اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اوپر اٹھے گا۔ جس میں نیکی رکھی جائے گی وہ اوپر اٹھے گا، اور دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے، ایسا نہیں۔ جو بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا، اللہ اللہ، جو بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا، جو کم بھاری، جو کس میں وزن نہیں ہوگا، کم ہوگا، وہ نیچے رہ جائے، وہ نیچے رہے گا۔ عقیدہ نمبر 10، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حمد و ستائش کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نام ہی رکھا ہے محمد، صلی اللہ تعالی وسلم، کیا نام رکھا ہے؟ محمد۔ زمین پہ محمد اور آسمان میں احمد۔ یہ حمد سے ہی نکلا ہے، لفظ احمد بھی ہم سے نکلا ہے، اور لفظ محمد بھی ہم سے ہی نکلا ہے۔ محمد وہ جس کی تعریف کی گئی، احمد وہ جو تعریف کرتا ہے، احمد وہ جو تعریف کرتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حمد و ستائش کریں گے۔ اور اس کی دلیل میں ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب آپ کو مقام محمود پر قائم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان عقیدہ نمبر 11، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا، سبحان اللہ، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ، پھر سے پڑھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا، یعنی عطا ہوگا، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ اور اس کی دلیل میں آپ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ حدیث روایت فرمائی۔ یہ حدیث پاک جو ہے ترمذی میں، سنن ترمذی میں، اور اس کے الفاظ عربی میں میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے اور جھومیے۔ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے بے شک، سبحان اللہ، کس دن؟ قیامت کے دن، اور اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ کسی کے پیچھے 4 آدمی ہو جائیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، میرے جیسا کوئی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام بنی آدم کا قیامت کے دن بھی، یعنی ابھی بھی سردار ہے، قیامت کے دن سردار ہوں۔ ولا فخر، مجھے اس پہ کوئی بڑائی فخر تکبر نہیں ہے، اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، سبحان اللہ، اس پر مجھے فخر نہیں ہے، ولا فخر۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ،
اور وہ دن کوئی ایسا نہیں، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے اس دن کوئی ایسا نہیں جو اس دن میرے اس جھنڈے کے تحت نہ ہوگا۔ یہ تمام مومنین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے انشاءاللہ جمع ہوں گے، ضرور جمع ہوں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، صبا وہ چلے وہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، سبحان اللہ، تمہارے لیے۔ کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حمد کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 12، صراط حق ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، صراط حق ہے، لیکن یہاں پر صراط سے مراد پل ہے، صراط پل، صراط راستہ ہے، پل کی یہاں مراد پل، صراط حق ہے۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ پشت جہنم سے مراد جہنم کی پیٹھ پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس پر سے گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ اب پہلا ایسا واپس پڑھتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل صراط پر سے گزریں گے، پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین اس پر سے گزریں گے، پھر آگے کتنی پیاری بات، اس امت پہ کتنا کرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ یہ امت ان کے بعد گزرے گی، انبیاء علیہ السلام کے گزرنے کے بعد یہ امت گزرے گی، اور اس کے بعد دوسری امتیں جو پہلی مومن امتیں تھیں وہ بعد میں گزرے گی۔ ہمیں پتہ ہے آدم علیہ السلام کی بھی امت ہے، نوح علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، اور اوپر جائیں کتنے ہزاروں امتیں ہوں گی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام گزرے، سب کی امت ہوگی، اور وہ ساری امتیں اس مومن امت سے پہلے آئیں، اس امت سے پہلے دفن ہوئی، اس امت سے پہلے سے جو ہے وہ قبر میں انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، لیکن پل صراط پہ سب سے پہلے یہ امت گزر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنے ہمارے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمتوں میں سے ایک حصہ ہے، ہزاروں رحمتوں میں سے ایک حصہ ہے رحمت کا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، یعنی جیسے آپ بجلی کا کرنٹ کھولتے ہیں، یہاں کھولا وہاں پر بجلی پہنچ گئی، اس طرح بجلی کی طرح وہ گزر جائیں گے اور ابھی غائب ہو گئے۔ اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، پرندے کی طرح اڑتے ہوئے جائیں گے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال کی طرح چلتا ہوا جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آکڑے، اللہ تبارک و تعالی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے آکڑے سمجھتے ہیں جو کسی کو پکڑنے کے لیے نوچنے کے لیے کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس طرح کے آکڑے لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے وہ پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور جو جہنم میں گر گیا یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، اللہ اللہ، مگر وہ بے گناہ
گنہگاروں کا شفیع، پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ ازاری، اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوگا، رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، الہی ان گنہگاروں کو بچا لے بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ تو کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس دن تمام مواطن میں، مطلب تمام جگہوں پر دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ یعنی یہاں پر ایک چیز وضاحت کر دوں کہ ہم نے ابھی قیامت کا میدان کتنا بڑا ہوگا، پل صراط پر سے جب اربوں انسانوں کو گزرنا ہے تو وہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا، حساب میزان جہاں تولا جائے گا، سب کا حساب لیا جائے گا، وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی، اور حوض کوثر پہ کتنی مخلوق جمع ہوگی، ان سب کو پانی بھی پلانا ہے، سب کے لیے پل صراط پر دعا بھی کرنی ہے، اور میزان پر جس کے اعمال میں حساب میں کوئی خرابی آ گئے اس کی شفاعت کے لیے بھی جانا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک سے دوسری سے تیسری سے چوتھی جگہ پہ کیسے جائیں گے؟ ہر بار ایک ساتھ میں تو کروڑوں لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، کروڑوں لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، تو یہ سب کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات میں یہ ہے کہ ان چاروں یا پانچوں جگہ پر ایک ساتھ موجود ہوں گے، سبحان اللہ، ایک ساتھ موجود ہوں گے، جہاں چاہو وہاں نظر آئیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جس طرح سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک مرید نے دعوت دی، اس کی دعوت قبول فرما لی، دوسرے نے دعوت دی، اس کی دعوت قبول فرما لی، تیسرے نے دعوت دی، تیسری قبول فرما لی، سب نے کہا ہمارے گھر پہ حضور تشریف لائے تھے۔ تو سب پوچھتے ہیں نا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے جس کو طاقت اور قوت دی وہ ایک سب کر سکتا ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر میں سے سورج کو دیکھتے ہیں، میں اپنے گھر میں سے دیکھتا ہوں، کوئی خود کے گھر میں سے دیکھتا ہے، تو سب کہتے ہیں ہاں میں نے سورج کو دیکھا اپنی کھڑکی میں، میں نے اپنی کھڑکی میں دیکھا، وہ کہتا ہے اپنی کھڑکی میں دیکھا، سب نے دیکھا، سورج سب کی کھڑکیوں میں نظر آتا ہے، سورج سب کی کھڑکیوں میں نظر آتا ہے۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور ہر جگہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور چونکہ رب سلم سلم کی یہاں پہ صدا اعلیٰ یہاں پہ لکھی گئی تو مجھے اعلیٰ کا ایک شعر یاد آیا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے ارشاد ہوتا ہے غرض یہ کہ ہر جگہ کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا ہوگا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے، کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک ہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار انہی کے ذمہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے۔ یہاں پر نماز کا جو ارشاد ہوا کہ کون سی نماز، تو یہاں پر میں نے کہیں اور جگہ پڑھا تھا کہ اس دن جن کے لیے خفیف کر دیا جائے گا حساب و کتاب کا دن، تو وہ دن ان کو ایسا لگے گا جیسے فرض نماز عصر کی 4 رکعت پڑھی اور قیامت کا دن ختم ہو گیا، قیامت کا دن ختم ہو گیا۔ یہ نیکوں کے لیے ہے، ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، جتنا ٹائم لگتا ہے بالفرض 10 منٹ لگتی ہے، بالفرض 10 منٹ لگتی ہے، تو ان کو ایسا لگے گا کہ یہ 50,000 سال کا دن جو ہے ایک نماز میں ختم ہو گیا۔ اور جس کے مصائب بے شمار ہیں، تو اللہ عز و جل کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا
جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان ایک پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور آگے یہاں پر آیت کریمہ آپ نے دی کہ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ حضرت نے یہاں پر ایک آیت کریمہ کا حوالہ دیا کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک پلک جھپکتے ہی جو ہے اس کا حکم آ جائے گا، اس کا حکم آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر علامہ صاحب نے اسی آیت کو اس طرح نقل فرمایا، یہ دلیل دی ہے کہ ایسا ہوگا جیسے ایک پلک جھپکنے میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومن العلم والحلم والكرم وعلى اصحابه بارك وسلم دائما ابدا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اور سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی، اس روز وہ نعمت ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں، اس نعمت کے برابر، اس نعمت کے جیسی کوئی نعمت نہیں، جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ اس میں ہمیشہ اس کے جلووں میں، اس کے عشق میں، آرزو میں ہمیشہ مستغرق رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیسا ہوگا اور دیدار کیسے عطا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، ہم اس کو کیسے دیکھیں گے، اس پر سوچنے کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے کن فیکون سے کن سے فیکون کر دیا، سبحان اللہ۔ کن سے فیکون کر دیا، وہی یہ طاقت بھی دے گا کہ تم اس کو دیکھ سکو۔ سبحان اللہ۔ یہی وہی دے گا بے شک کہ تم اس کو دیکھ سکو۔ جب اس دن دیکھیں گے تو بتا دیں گے کہ کیسے دیکھا، اس دن بتا دیں گے کیسے دیکھا۔ تو پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ذوق میں ہمیشہ مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا، اور سب سے پہلے اللہ سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوگا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو حشر کا احوال و احوال مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا، کسی کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ یہ ہم پورا کر لیتے ہیں 5 منٹ میں۔ عقیدہ نمبر 13، جنت اور دوزخ حق ہے، بے شک ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ یہاں پہ کیوں لکھنا پڑا کہ کچھ ایسے فرقے آج سے تقریباً 100-125 سال پہلے پیدا ہوئے ہندوستان میں، اور شاید اس سے پہلے بھی کچھ ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنت اور دوزخ یہ صرف خیالی پلاؤ ہے، یہ کچھ ہونے والا نہیں۔ قیامت ہوگی، تھوڑے دن کے لیے مار پٹائی ہوگی، یا کسی کو جو ہے وہ دیا جائے گا نعمت، اس کے بعد سب کچھ ختم ہے۔ اور جو ہے یہ قبر میں جانے کے بعد تھوڑا جو سرور ملے گا اسی کو جنت کہتے ہیں، اور قبر میں جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہوگا وہ جہنم ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ معاذ اللہ کچھ لوگوں نے بکواس کی، جیسے نیچری وغیرہ تھے، ان لوگوں نے بکواسات کی، تو یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے، دوزخ بنا دی ہے، اور اس میں قرآن پاک میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ میں بے شمار دلائل موجود ہے، اس وجہ سے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 14، جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہو چکے اور وہ اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی، قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ قیامت ہوگی اس دن پھر فیصلہ ہوگا چلو ٹھیک ہے اب جنت بنا دو اور اب دوزخ بنا دو، کیونکہ اب فیصلہ کرنا ہے اب کہاں ڈالیں لوگوں کو۔ یہ ایسا نہیں ہے، جنت اور دوزخ یعنی جنت اور جہنم یہ بنا دی جا چکی ہیں، بنا دی جا چکی ہیں۔ قرآن پاک میں اس میں واضح جو ہے وہ ثبوت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین اور اعدت للکافرین، یہ تیار کر دی گئی ہے متقیوں کے لیے کون؟ جنت، اور تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے کیا؟ جہنم۔ یہ دونوں کا بیان ایک بار نہیں کئی مرتبہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ جنت و دوزخ کے بنے ہوئے ہزارہا سال گزر چکے ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھا بھی، سبحان اللہ، دونوں کو دیکھا بھی، دونوں کو دیکھ بھی لیا، حتیٰ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج میں تشریف لے کے تو جنت کی سیر فرمائی اور جہنم میں ہونے والے عذابوں کو بھی دیکھا، بلکہ دنیا میں نمازیں پڑھتے ہوئے بھی حضور نے جنت کو دیکھا، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی حضور نے جنت کو دیکھا اور دوزخ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے ایک قدم آگے کیا، ہاتھ بڑھا کر کے واپس پیچھے آئے، نماز اپنی پوری کر رہے تھے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے اف اف کر کے آواز نکالی، اف اف کر کے آواز نکالی، تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا کہ نماز میں آپ آگے بڑھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے جنت دکھائی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت میرے سامنے پیش کر دی گئی۔ حضور تو مالک جنت ہے، حضور تو مالک جنت ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت مجھے پیش کر دی گئی تو میرا دل چاہا کہ میں جنت میں جا کر کے انگور کے خوشے اٹھا لوں، سبحان اللہ، انگور کے خوشے اٹھا لوں۔ ایک قدم مدینے میں ہے، دوسرا قدم جنت میں ہے، اللہ اکبر، ایک قدم جنت مدینے میں ہے، دوسرا قدم جنت میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ جنت سے انگور کے خوشے اٹھا لوں، اور اگر میں توڑ کے لے آتا تو تم کھاتے رہتے قیامت تک ختم نہ ہوتے، کھاتے رہتے قیامت تک ختم نہ ہوتے۔ اور ایک جگہ جب آپ نے آواز نکالی اف اف، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ آواز دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ان کے عذاب کی تکلیف دیکھ کر کے میں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے یہ آواز نکالی، تکلیف کی زیادہ دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچائے۔ عقیدہ نمبر 15، قیامت و بعث و حشر اور حساب و ثواب و عذاب و جنت و دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گھڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہونا، یہ سب من گڑت باتیں کہے تو وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سکھا ہے اس کو یاد رکھنے، اور جو کچھ اس پہ خوشی کی باتیں ہم نے سنی، رحمت کی باتیں سنی، تو اپنے رب سے رحمت اور امید باندھ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عذاب اور سزا کی باتیں سنی اللہ تبارک و تعالی ان کو یاد رکھ کر کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔